السلام علیکم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی ماشاءاللہ اچھی طرح چل رہی ہوگی، کیونکہ امتحان کا وقت قریب ہے۔ ایل ٹی ہو، یو جی سی نیٹ ہو، یا ڈی ایس ایس بی ہے، یا آر پی ایس سی، اس کے فارم ابھی آن لائن ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ زبانی ویڈیو تو بہت یوٹیوب پہ ہیں، آپ تحریری ویڈیو ہی اپلوڈ کریں، کیونکہ ابھی میں نے اس سے پہلے ایک زبانی ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس پہ کئی ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ پہلے کی طرح تحریری ویڈیو ہی اپلوڈ کریں، کیونکہ اس کو ہم دیکھ کے اپنی کاپی پہ نوٹ کر سکتے ہیں، زبانی کچھ دقت کرتے ہیں۔ تو آپ کا مشورہ مانتے ہوئے آج ہم ایک نئے عنوان، نئے موضوع، نئے طریقے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی کتنی تیاری ہے۔ اس لیے 20 سوالات پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ 20 سوالات وہ سوالات ہیں جو کہیں نہ کہیں امتحانات میں آئے ہوئے ہیں، چاہے ڈی ایس ایس بی ہو، چاہے آپ کا یو پی پی جی ٹی ٹی جی ٹی ہو، آپ کا سی بی ایس سی نیٹ ہو، راجستھان کا آر پی ایس سی کا ایگزام ہے، سبھی میں کہیں نہ کہیں آئے ہوئے ہیں۔ کچھ سوالات ہم نے آر پی ایس سی راجستھان کے پیپر سے بھی دیکھے ہیں، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ اس میں سے 10 سوالات آپ کے ایگزام میں ضرور آئیں گے۔ تو آپ لوگ بھی ہمارے اس ویڈیو کو بہت اچھی طریقے سے دیکھیے، کاپی پہ نوٹ کریے، یہ بہت ہی مفید ہوں گے آپ کے لیے۔ تو آئیے، ہم شروع کرنے سے پہلے اپنے نئے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور جتنے بھی ویڈیوز اس پر ہیں سبھی کو دیکھ لیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کو جانکاری نہیں ہے ان کو بھی شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ تو اب دیر نہ کرتے ہوئے اپنے سوالات پیش کرتے ہوئے، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ تو سبھی جانتے ہوں گے اکثر۔ ہاں، ایک بات آپ کو بتا دیں کہ ہم تھوڑے کچھ پل کے بعد ہی اس کا صحیح جواب دیں گے، تو آپ کو معلوم چل جائے کہ آپ کی تیاری کتنی ہے، 20 سوالات میں سے آپ کے کتنے سوالات صحیح ہو رہے ہیں۔ امید کریں گے کہ آپ کی تیاری اچھی ہوگی اور 20 میں 20 سوالات کے جوابات آپ کے صحیح ہوں گے۔ تو اس میں فارسی، ترکی، عربی اور ہندی آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا، یا ذہن میں یاد کر لیا، ذہن میں لے لیا ہوگا کہ کون سا ہمارا اس کا صحیح آنسر ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے عربی۔ دوسرا ہے فسانہ عجائب کیا ہے؟ مجھے امید ہے جس نے میرا پچھلا ویڈیو دیکھا ہوگا وہ اس کو بتا ہی دے گا، بہت ہی آسان سوال ہے۔ ناول، افسانہ، سواہ، داستان۔ تو اس کا صحیح جواب داستان ہے۔ اگلا سوال ہے ذیل میں سے کون سا جزو قصیدے کا نہیں ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، یہ بہت سے ساتھیوں سے غلط بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مدح، بیان، مدح، تشبیہ۔ تو اس کا جو بیان ہے، جب یہ مرثیہ کا جز ہے، قصیدے کا نہیں ہے۔ قصیدے کے جز ہیں تشبیہ، گریز، مدح، دعا۔ اگلا سوال اردو کا ابابی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی، میر تقی میر، غالب، سودا۔
تو اس کا صحیح جواب نذیر اکبر آبادی۔ اگلا سوال، مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان، مرزا غالب، الطاف حسین حالی، میر تقی میر۔ اس کا صحیح جواب الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال، میر انیس نے شاعری کی کس صنف کو بام عروج پر پہنچایا؟ قصیدہ، مرثیہ، غزل، مثنوی۔ تو میر انیس ایک مرثیہ نگار کی وجہ سے مقبول ہیں۔ انہوں نے مرثیہ کو بام عروج پر، بلندی پر پہنچایا۔ اگلا سوال، جگنو نظم کس نے لکھی؟ تو جگنو نظم علامہ اقبال کی ہے۔ اگلا سوال، شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ فیض احمد فیض، جوش ملیح آبادی، اقبال، الطاف حسین حالی۔ تو جوش ملیح آبادی کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مولانا حالی کا پورا نام کیا ہے؟ کبھی کبھی تخلص ہی یاد ہوتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے، نام نہیں یاد رہتے ہیں، تو پورا نام آپ پڑھا کریں، جس سے اگر تخلص پوچھا جائے تخلص آپ بتا دیں، پورا نام پوچھا جائے تو آپ پورا نام بتا دیں صحیح۔ تو ان کا نام الطاف حسین تھا۔ یہ اگلا سوال ہے، جھینگر کا جنازہ، یہ سی بی ایس ای نیٹ میں بھی پوچھا گیا ہے۔ پطرس بخاری، خواجہ حسن نظامی، کرشن چندر، فرحت اللہ بیگ۔ اس کا صحیح جواب خواجہ حسن نظامی۔ اگلا سوال، کلیم الدین احمد اردو ادب میں کس حیثیت سے مشہور ہوئے؟ تو کلیم الدین کو جو جانتے ہوں گے وہ اس کا جواب اچھی طرح جانتے ہوں گے، بہت ہی آسان سوال ہے۔ ناول نگار، افسانہ نگار، تنقید نگار، نظم نگار۔ کلیم الدین احمد تنقید نگار ہے۔ غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا تھا۔ اگلا سوال، یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، غالب، رشید احمد صدیقی۔ یادگار غالب الطاف حسین حالی نے لکھی تھی۔ اگلا سوال ڈرامہ سے ہے، آگرہ بازار کس نے لکھا؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ محمد مجیب، امتیاز علی تاج، حبیب تنویر، آغا حیدر کاشمیری۔ تو جن ساتھیوں نے ڈرامہ کا پڑھا ہوگا انہیں اس کا جواب معلوم ہوگا، تو اس کے صحیح جواب حبیب تنویر۔ اگلا سوال، میر امن کا اصل نام کیا تھا؟ میر امن
انہوں نے باغ و بہار لکھی، جانتے ہوں گے باغ و بہار پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، اس میں ان کا پورا نام بھی بتایا ہے، تو امید ہے آپ لوگ اس کا صحیح جواب لکھ لیا ہوگا۔ ان کا اصل نام میر امان علی تھا، جبکہ علی آپشن میں دیا ہے، علی نہیں ہے کیونکہ ان کو میر امن ہی کہا گیا ہے۔ تو اس سوال پر اگر کوئی تنقید کرنا چاہے تو معذرت چاہتا ہوں، پہلے ہی بتا رہا ہوں میر امان نام تھا۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم کیا گیا؟ آگرہ، دہلی، لکھنؤ، کلکتہ۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا 1800 میں۔ اگلا زبان لسانیات سے ہے، اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد، محمود شیرانی، مسعود حسین خان، نصیر الدین ہاشمی۔ اس کا صحیح جواب محمد حسین آزاد کا نظریہ تھا، اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اگلا سوال لسانیات سے ہی، دکن میں اردو تصنیف کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ کتاب ہے، اس میں دکن میں اردو کی ابتدا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد کی، نصیر الدین ہاشمی کی، محمود شیرانی کی، احمد سرور کی۔ تو اس کا صحیح جواب نصیر الدین ہاشمی۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کے والد کا نام کیا ہے؟ سجاد، حیدر یلدرم، منشی سجاد حسین، سجاد ظہیر، نذر سجاد۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ پیپر بنانے والے نے سبھی میں سجاد دے دیا ہے، اسی میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ اچھی طرح سے تیاری کریں اور یہ باریکیاں بھی دیکھیں۔ تو اس کا صحیح جواب سجاد حیدر یلدرم۔ اس ویڈیو کا آخری سوال، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا پہلا سوال تھا غزل کس زبان کا لفظ ہے، اب ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ان میں کنفیوژن نہ ہو، ترکی، ہندی، عربی، فارسی۔ امید ہے کہ آپ نے اس کا جواب لکھ لیا ہوگا یا ذہن میں لے لیا ہوگا کہ کون سا صحیح ہے۔ تو اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اب یہ ویڈیو ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جو ساتھی نئے ہیں وہ ہمارے سبھی ویڈیو کو دیکھیں، اور جو ساتھی ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں اور ہم روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔